ہندوستان بھر میں اس وقت ایک ہی خبر کو مختلف زاویے، مختلف انداز سے، مختلف چینلوں اور اسٹیٹسوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں گرو اور فخر کے ساتھ پھیلایا اور عام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع سے بحیثیت مسلمان ہم اللہ تعالیٰ کے ایک طرف جہاں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی معبود کو پہچاننے کی توفیق دی، بجائے اس کے کہ ہم اس کی مخلوقات اور ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت اور پوجا کریں، ہم ایک اپنے خالق اور مالک اور اس دنیا کے چلانے اور بنانے والے کی عبادت کی طرف آئے۔ اور دوسری طرف ہم پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس موقع سے ہم اپنے ان اسلاف کا، ان علماء کا، ان محدثین کا، ان مفسرین کا شکریہ ادا کریں جن کی محنت اور کوششوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، ورنہ آج ہم بھی کسی پتھر کی، کسی کریشن کی اور کسی اور ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ان علماء کا ہم شکر ادا کریں جنہوں نے ہندوستان تک اس دین کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، یہ دین کی نعمت آپ کی سب سے بڑا سرمایہ، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر یہ آپ نے گوا دیا تو آپ نے سارے خیر کو گوا دیا، سارے خیر کو آپ نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ لہذا کوشش اس بات کی جائے کہ اس دین اور توحید کی حفاظت کیا جائے، ہمارے کسی الفاظ، کسی حرکت کے ذریعے سے ہماری یہ توحید اور ہمارا دین، یہ ہمارا ایمان ہمارے سے ضائع نہ ہو، ورنہ ایسا کہیں نہ ہو کہ دنیا کے اندر بھی ہم ناکامی کا شکار ہوں اور آخرت ہمارے لیے ناکام ہو جائے۔ لہذا اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزین کر رکھا ہے، خوبصورت بنا رکھا ہے۔ اسی بد کے کام کو، وہ شر کے کام کو خیر سمجھ کر کے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا آخرت کے، اگر ہم نے اس توحید کو گوا دیا تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جائیں گے، جبکہ وہ اس دنیا کے اندر بظاہر ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن ہماری آخرت ہمارے لیے سیف ہے اگر ہم توحید کی حفاظت کر پاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ توحید کو سیکھا جائے، پڑھا جائے، عقیدے کو سمجھا جائے اور اس کے بنیادی اور باریک باریک مسائل کے اندر اپنے